الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آداب زندگی میں آج ہم میت اور جنازے کی نماز کے تعلق سے چند اہم آداب دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے جنازے میں اگر 40 اہل توحید 40 موحد اگر اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ چیز اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اور یہ 40 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے بارے میں قبول کرتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ انتقال کرے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ مرد کا اگر جنازہ ہے تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو امام اس کی کمر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد دعائے ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے جنازے کی نماز میں۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ جنازے کی جو دعائیں ثابت ہیں اس میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے جو سب سے مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ ثابت ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو اس میت کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما، اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، اس کے اہل و عیال سے بہتر اس کو اہل و عیال عطا فرما، اس کے گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، اس کو عذاب قبر سے بچا، اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ اگر بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ ذخرا لوالدیہ وفرتا واجرا، اے اللہ اس بچے کو اس کے والدین کے لیے ذخیرہ بنا دے، آگے جانے والا بنا دے، واجرا اور اپنے والدین کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے۔ جس انسان کی موت کا ٹائم قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اس کے سامنے بار بار لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ انسان کا خاتمہ توحید پر ہو۔ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھنے کا ہمارے ہاں بہت رواج ہے، مگر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی میت کی خبر سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور ساتھ میں یہ اضافہ کر لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس مصیبت کا اللہ تعالیٰ بہتر بدل آپ کو عطا فرمائے گا۔ میت کی جان نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیجئے، اس کی آنکھیں بند کر دیجئے، اور کوئی چوڑی پٹی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکال کر کے سر کے اوپر باندھ دیجئے تاکہ اس کا منہ جو ہے کھلا نہ رہے۔ پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر کسی چیز سے باندھ دیجئے اور رشتہ داروں کو اس کی اطلاع دے دیجئے۔ میت کے عیوب پر، اس کے عیب پر پردہ ڈالیے، اس کی خوبیوں کو بیان کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو اور ان کے عیب سے درگزر کرو، ان کے عیب کو بیان مت کرو۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اپنے مردوں کے پاس تم حاضر ہو جاؤ
فَأَغْمِزُ الْبَصَرَ، تو اس کی آنکھ کو بند کر لو، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، اس لیے کہ مردے کی آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، وَقُولُوا خَيْرًا، اور وہاں پر تم بھلائی کی بات کہو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ، اس لیے کہ میت کے گھر والے جو بات کہتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہمیشہ میت کے موقع پر صبر سے کام لیں، خاص طور سے چھوٹے بچوں کی اگر موت ہو جائے تو والدین کو بہت صبر سے کام لینا چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت محمود ابن لبید روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے اور وہ ان کے مرنے پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچے۔ تو محمود کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے کہا کہ اگر تم لوگ 1 کہتے تو شاید اللہ کے رسول 1 پر بھی یہ بشارت سنا دیتے۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی گمان ہے، گویا 1 بچے کی موت پر بھی انسان اگر صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر کے ہلکا گرم کر لیں، مردے کو ایک تختے پر لٹا دیں اور اس کے کپڑے اتار کر کے اس کے اوپر تہبند ڈال دیں اور ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ کر کے اس کو استنجا کرائیں، پھر اس کے بعد وضو کرائیں۔ کلی کی جگہ بس منہ میں ہاتھ پھیر دیں اور ناک میں پانی ڈالنے کی جگہ بس ناک میں ہاتھ پھیر دیں۔ غسل کے وقت کان اور ناک میں روئی ڈال دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر کو صابن وغیرہ سے دھو لیں، پھر بائیں کروٹ لٹا کر کے دائیں جانب کی جو باڈی ہے سر سے لے کر کے پوری کمر تک کی اور پاؤں تک کی اس کو دھل لیں، پھر اسی طریقے سے دائیں کروٹ لٹا کر کے بائیں طرف کے حصے کو دھل لیں۔ اب اس کے بعد سوکھا تہبند رکھ کر کے بھیگا کپڑا نکال دیں اور پھر اٹھا کر کے کفن میں اس کو لٹا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں من غسل میتن، جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور اسے کفنایا اور اسے خوشبو لگائی اور اسے اٹھایا اور اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی، ولم یفش علیہ ما رأى، اور میت کے اندر اگر کوئی عیب دیکھا تو اس کو کھولا نہیں، اس کو بیان نہیں کیا، خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدته امہ، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ کفن کا کیا مسئلہ ہے؟ کفن جو ہے سنت سے 3 چادروں میں کفنانا ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن تھا وہ 3 چادروں میں تھا، اس میں نہ کوئی پگڑی تھی اور نہ کوئی کرتا تھا۔ اوپر کی چادر میں اچھی طرح لپیٹ دیں گے، پھر نیچے کی دونوں چادروں میں لپیٹیں گے۔ عورت کے سلسلے میں بھی 3 ہی چادر ہونی چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے، مگر وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اگر کسی کا انتقال احرام کی حالت میں ہو جائے تو اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، لیکن احرام کے کپڑے میں اگر چاہیں تو اس کو کفنا سکتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر دلہن کو اس کے کپڑے میں کفناتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سینے پر غسل کے بعد کلمہ لکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ زمزم کے پانی میں کفن کے کپڑے کو بھگوتے ہیں، اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے اور جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعھا فلا یقعد حتی توضع، اور جو جنازے کے پیچھے چلے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔ تو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے اور جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ قبر میں مردے کو اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ مٹی دیتے وقت کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، مٹی دیتے وقت کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، یہ پڑھتے ہیں مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور آپ کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وصلوا له بالتثبیت، اور اس کے لیے قبر کے اندر ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے۔ میت کے اوپر غم اگر آپ ظاہر کر رہے ہیں 3 دن تک اس کی لمٹ ہے، اس کے بعد آپ ظاہری طور پر، دل میں تو غم رہے گا، ظاہری طور پر آپ کوئی سوگ وغیرہ نہیں منائیں گے، سوائے بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینہ 10 دن تک عدت کے طور پر اس کو غم منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے ہاں، آپ کے پڑوسیوں کے ہاں میت ہوئی ہو تو 2 وقت کا کھانا ان کے ہاں بھجوا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے انتقال کے موقع پر صحابہ سے کہا
کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ، اس لیے کہ ان کے اوپر ایسی پریشانی آئی ہے کہ اس وقت وہ کھانا نہیں بنا سکتے۔ مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر میت ہو گئی ہے تو گھر میں چولہا جلانا حرام ہے۔ ہمارے یہاں بالکل حرام سمجھتے ہیں لوگ۔ بچوں کے لیے دودھ وغیرہ پانی وغیرہ گرمانے کے لیے بھی پڑوسیوں کیا سے اس کو جو ہے گرم کر کے لاتے ہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غم ظاہر کرنے کے لیے آپ چولہا نہ جلائیں۔ اگر ضرورت پڑے، اگر پڑوسی اور رشتہ دار آپ کے گھر پہ کھانا نہیں بھجوا رہے ہیں تو آپ میت والے دن بھی کھانا بنا کر کے کھا سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ غم ظاہر کرنے کے لیے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آخری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے حق میں ہم ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کا ذکر کیا حدیث میں کہ مرنے والے کو 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو وہ اس کے بعد بھی جاری ہو، ایسا صدقہ وہ کر کے گیا ہو یا اس کی طرف سے اس کے اولاد وغیرہ کر دیں جو کنٹینیو رہے، جاری رہے۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم کا کام کر کے گیا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کو وہ چھوڑ کر کے گیا ہو جو اس کے حق میں دعا کرے۔ تو اولاد کی حق اس کے والدین کے لیے بہت قبول ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے کثرت سے دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے آپ میت کی طرف سے صدقہ کریں۔ صدقہ عام ہے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے 30ویں دن، 10ویں دن، 13ویں دن، 40ویں دن یہ دن طے کرنا اور پھر ایک دعوت کا اہتمام کرنا اور اس میں غریبوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا بیٹھ کر کے کھانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، دعوت کا اہتمام مت کیجیے، رشتہ داروں اور خاندان والوں کو بٹھا کر کے مت کھلائیے اور اس کے لیے کوئی دن خاص مت کیجیے۔ میت کی طرف سے آپ رمضان میں افطار بھی کرا سکتے ہیں، وہ بھی کھانا کھلانے کے کیٹیگری میں آئے گا، تو آپ میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قرآن وغیرہ آپ اگر دے دیں، مساجد میں بچے اس کو پڑھیں، مدرسے میں بچے پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس کی طرف سے کوئی مفید کتاب آپ چھپوا دیں جس سے لوگوں کے درمیان علم دین کی اشاعت ہو، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ مسجد وغیرہ میں بھی آپ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم ایصال ثواب کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو ٹرانسفر کرنا، اس کا ثبوت ہمیں اللہ کے رسول سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت یا نماز یہ نان ٹرانسفیریبل عبادت ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا آپ میت کی طرف سے جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے ویسے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ نیک اولاد کا ہر عمل اس کے والدین کو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نیک اولاد کا اس کی ہر نیکی اس کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ تو یہ صرف اولاد کے لیے خاص ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جو نیکی کر رہا ہے انشاءاللہ اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، کیونکہ والدین ہمارے ذریعہ ہوتے ہیں دنیا میں آنے کا، ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میت کے تعلق سے اور جنازے کی نماز کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں میت کے ان احکام میں بھی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔